نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ایمان اور عمل صالح کے عنوان پر اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے کہ جتنے بھی ایک انسان کو شرف اور کمالات سے نوازا گیا ہے وہ سب ایمان اور عمل صالح کے بعد ہے. اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو پھر کوئی کتنے ہی اعلیٰ ترین گھرانے اور نسب سے تعلق رکھتا ہو اس کی عند اللہ کوئی حیثیت نہیں. اصل معاملہ ایمان اور عمل صالح کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور ایک شخص کا گزر ہوا.
بڑے اس کی اچھی خاصی شکل و صورت، اچھا خاصا لباس. آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس پر تبصرہ کرو. صحابہ نے کہا جریر، یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ کہیں چار آدمی میں کھڑے ہو کر بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے. اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے تو لوگ اس کو رشتہ بھیجیں گے. جیسے دنیا دار انسان کے اوصاف ہوتے ہیں، صحابہ نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر یہ کسی کی ضمانت دے گا تو لوگ اس کی ضمانت کا اعتبار کریں گے. اور کچھ دیر گزری تو ایک شخص گزرا، انتہائی خستہ حال، نہ لباس ڈھنگ کا ہے، نہ چہرے پر اس طرح کا معاملہ ہے. فرمایا اس پر تبصرہ کرو. فرمایا کہ اس پر تبصرہ یہ ہے کہ یہ کہیں چار آدمی میں بیٹھے گا تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا. اگر یہ کسی کی ضمانت دے گا تو لوگ اس کی ضمانت کو قبول نہیں کریں گے. حتیٰ کہ یہ کسی بھی رشتہ بھیجے گا تو کوئی اس کو اپنا بیٹی نہیں دے گا. تب آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اگر ساری دنیا اس شخص سے بھر جائے جس کا تم نے پہلے کچھ دیر پہلے جس پر تبصرہ کیا، ان سب سے یہ شخص بہتر ہے. یعنی ایمان کے تعلق سے ایک شخص کو جو اللہ مقام، رفعت، عظمت نصیب کرتا ہے وہ کوئی معمولی نہیں. جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اصل بنیاد ہے، تو اب اس کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھا جائے. تو بہت سے لوگوں کو یہ بدگمانی ہے کہ جی یہ فلاں لوگ جو ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. رمضان کے دن چل رہے تھے، رمضان کا 20واں روزہ تھا. وہ ایک نوجوان آیا پینٹ شرٹ میں، مجھے کہہ رہا ہے آج رات کو جب آپ درس دیں تو اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے. میں سمجھ گیا کہ وہ کس چینل سے بول رہا ہے. مطلب ایک ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے یا یہ لوگوں کو محسوس کرایا جا رہا ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوتا. اب یہ پوچھا جائے کہ اہل بیت ہے کون؟ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور اسی منبر و محراب سے اور ہمارے تمام منبر و محراب سے ہوتا ہے. لیکن یہ مسئلہ انتہائی قابل افسوس کے ساتھ ذکر کرنا پڑ رہا ہے کہ جن کو اصل قرآن نے اہل بیت کہا اسے تو لوگ اہل بیت ماننے کو تیار نہیں. نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں ہیں، وہ اہل بیت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا. قرآن مجید کا 22واں پارہ اور 22ویں پارے کی دوسری آیت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب قرآن جسے اہل بیت کہے اور اسے اہل بیت تسلیم نہ کیا جائے تو یہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یہ اہل بیت کی حق تلفی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے اور اس ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کے اندر جیسے عورت بناؤ سگار کر کے گھر سے نکلتی تھی ایسے نہ نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذہب، تاکہ وہ دور کر دے عنکم، تم سے، اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے پلیدی کو، ناپاکی کو. تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں لیکن یہ چیزیں تمہارے قریب بھی نہ آئے. اللہ یہ چاہتا ہے. اے اہل بیت، اب نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور پھر کہا جا رہا ہے اے اہل بیت. تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور اللہ کے نبی کی ایک بیوی نہیں، ایک وقت میں آپ کے نکاح میں جو عورتیں رہیں ان کی تعداد 9 ہے اور ویسے جو آپ کی بیویاں ہیں ان کی تعداد 11 ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت اللہ پلیدی کو، رجس کو، ناپاکی کو لے جائے، دور کر دے اور تم کو پاک صاف کر دے. جن کے پاک صاف ہونے کی ضمانت اللہ کا قرآن دے رہا ہے. قرآن جن کو اہل بیت کہہ رہا ہے. ظلم یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جب اسی سورہ احزاب کے اندر پردے کے احکامات ذکر فرمائے تو پردے کے احکامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ فرما دیجیے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. بنات بنت کی جمع ہے، بنتن کا معنی ایک بیٹی اور بنات کا معنی ایک سے زائد بیٹیاں. اور ہم سب جانتے ہیں اہل السنہ نبی کے گھرانے کے بارے میں یہ معلومات رکھتے ہیں اور یہ معلومات بھی انہیں قرآن و سنت سے ملی. تو نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی. اب جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے، آپ کہیں کہ یہ اہل بیت کو ماننے والا ہے. جو یہ کہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی وہ تو قرآن کا انکار ہے. قرآن کے اندر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں کو یہ بتا دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جب وہ گھر سے باہر نکلے تو بے پردہ ہو کر نکلے، چادروں کو لے کر نکلے. قرآن مجید کے یہ آیات اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے. یہ ان ایام کا واقعہ تھا جن ایام کے اندر آپ غزوے سے واپس آئے تھے. اس غزوے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی اور پھر عین دوپہر کے وقت جب وہ اس قافلے کے اندر پہنچی، ایک صحابی جو قافلے سے پیچھے ہمیشہ
رکتے تھے، اللہ کے نبی نے انہیں تاکید کی تھی تاکہ قافلے کا کوئی سامان گرا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر لے۔ اس نے جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نظر پڑی تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کیا ہو گیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب صفوان بن معطل نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی سواری لائی، لا کر بٹھایا، مجھے کہا، میں بیٹھ گئی، اور اس طرح اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے کوئی کلام نہیں۔ اور ہم جب پہنچ گئے قافلے میں، پھر اس طرح گھر آنا ہو گیا، مدینہ آ گئے۔ اب اس موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے اس بات کو بہت بڑا ایشو بنایا اور کہا یہ جو دونوں پیچھے رہ گئے، معاذ اللہ، ان کے اندر دونوں کے اندر برائی موجود ہے، اور کافی اس نے بکواسات کی۔ جو منافقین تھے اس کے ساتھ ہو گئے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کی بات میں ہاں ملانے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معاملے کی خبر نہیں تھی۔ آپ کو جب اس معاملے کی اطلاع ملی تو آپ تو پریشان ہو گئے، بیمار پڑ گئے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے اجازت چاہی، اپنے والدین کے گھر گئے، والدین سے بات کی، ماں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہو اور آپ نے فرمایا، لوگوں، ایک شخص جس کی شرارتوں کا معاملہ اب بڑھ کر میرے اہل تک، میرے اہل بیت تک پہنچ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس کا وار میرے اہل بیت پر ہو رہا ہے۔ نبی جسے اہل بیت کہہ رہے ہیں، ہم اسے اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کون سی اہل بیت سے محبت ہے؟ کیا اہل بیت سے آپ کی عقیدت ہے؟ اس ہستی پاکباز صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو اللہ تعالی نے دیگر امہات المومنین کی نسبت 10 باتوں میں فضیلت دی۔ دس باتوں آپ نے فرمایا وہ فضیلتیں گنوائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بعض بیویاں متعلقہ تھیں، بعض بیوہ تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ نہ متعلقہ تھی نہ بیوہ تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات جب یہ واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے برات کے اندر قرآن مجید نازل کی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان فرمایا۔ صحابہ اس بات کا انتظار کرتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جائیں گے تو ہم کوئی تحفہ دے دیں، اس دن کا انتظار کرتے۔ 2200
10 احادیث کی حافظہ ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت کا آدھا علم عائشہ کو عطا فرمایا. جس کی یہ شان ہو، یہ مقام ہو، یہ فضیلت ہو، اسے اہل بیت نہیں مانا جائے گا، اور ویسے اہل بیت سے محبت کا دم بھرا جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہل بیت سے عقیدت کا دعویٰ رکھتا ہے، جب تک وہ ام المومنین، امہات المومنین کو اہل بیت نہیں مانتا، قرآن تو اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی اہل ایمان کے سب سے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ فرمایا حریص علیکم، کہ یہ نبی تم پر اتنا حریص ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو نبی محسوس کرتے. حریص علیہ ما عنتم. تو یہ کہا گیا کہ نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. اب اگر جو اہل ایمان ہے وہ تو ان کو ماں مانے گا، اور جو ان کو ماں نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، وہ دیکھے کہ اس کے دامن کے اندر ایمان ہے. امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کی بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہیں. انہیں اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ بھی اہل بیت کا تذکرہ احادیث کے اندر ہوا. تو اہل بیت سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ تو ان سے محبت اور عقیدت کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ بھی تو سوچیے کہ اہل بیت جن سے محبت رکھتے تھے، اگر میں ان سے محبت نہ رکھوں تو میں اہل بیت کے طریقے پر تو نہیں. اہل بیت جن سے محبت رکھتے تھے، تمام صحابہ کے اندر بڑے قریبی صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، آپ سے ان کا ایک حسب و نسب ہے. ایک موقع پر کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. اس نے کہا من الرجال، مردوں میں سے. فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ. اب اللہ کے نبی سے سوال ہوا اس ساری کائنات میں مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو ان کے اندر آپ کے چچا بھی تھے. وہ چچا جو ایمان لائے، چچا کی تعداد 9 ہے لیکن ایمان صرف 2 لائے. ایک جناب حمزہ رضی اللہ تعالی، دوسرے جناب عباس رضی اللہ تعالی.
تو آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں. کوئی ایک بیٹی کا داماد ہے، کسی کے نکاح میں آپ نے ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی دے دی. لیکن جب یہ سوال ہوا تو آپ نے کسی داماد کا تذکرہ نہیں کیا. جب یہ معاملہ ہوا تو اپنے کسی چچا کا نام نہیں لیا. جب یہ بات ہوئی تو جنت کے سردار حسن اور حسین کا ذکر نہیں آیا. یہاں ذکر ہے تو ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اپنا تن من دھن بہایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ جس نے میرے ساتھ کوئی اس نے سلوک کیا، کوئی نیکی کی، میں نے اس کا بدلہ ایک مرتبہ سے زائد، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 3 مرتبہ، کسی کو 10 گنا میں نے بدلہ دے دیا ہے. اور سب کے ان چیزوں کو میں چکا چکا ہوں سوائے ابو بکر کے احسانات، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا. یہ مقام ہے، یہ شان ہے، اس کا اعتراف کیا جائے، اسے مانا جائے. اہل بیت سے حقیقی محبت رکھنے والا شخص وہ ہے کہ جب ان صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو اس کے اندر ترتیب کو ملحوظ رکھے کہ نمبر پہلا ابو بکر کیا ہے، جہاں فاروق اعظم بھی ہتھیار ڈال چکے. ایک موقع پر جناب عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر تم لے لو، لیکن جو غار ثور میں تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارا اس کی نیکیاں مجھے دو. ایسے معاملات صحابہ سے ثابت ہیں. جناب عبداللہ ابن مسعود نے جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مقداد غزوہ بدر کے موقع پر تم نے ایک جملہ کہا تھا اور تمہارے اس جملے سے اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، سکون آ گیا، اطمینان آ گیا. اس سے پہلے آپ پریشان تھے. ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، دوسری طرف بے سر و سامانی کے عالم میں 313 تھے. ان میں سے بھی لوگوں کے پاس اسلحہ اور مالی وسائل نہیں تھے. لیکن ایسے موقع پر جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا، اللہ کے نبی ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جو یہ کہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے انتظار کریں گے، جب یہ جگہ فتح ہو گئی پھر ہم آپ کے ساتھ اندر جائیں گے. بلکہ ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں اپنی شہادت کا لہو بہا دیں گے، لیکن آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ کلمات سننے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہوا. اور پھر جو کچھ ہوا وہ محتاج بیان نہیں، آپ بارہا سن چکے. دشمن 70 افراد واصل جہنم ہو گئے اور کیسا اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. ابو جہل جیسے سردار کو کسی بڑے انسان نے نہیں، 2 بچوں نے مارا، جس نے مرتے وقت حسرت ظاہر کی، کاش مجھے کوئی بڑا بہادر جرنیل شخص مارتا، میری موت بھی 2 بچوں کے ہاتھوں ہو گئی. اس صدمے کو لے کر مر گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا شان اور ان کا مقام اپنی جگہ پر،
اس میں کسی قسم کی تنقید کے ہم روادار نہیں، لیکن یہ پیغام سن لیا جائے کہ یہ پیغام بھی اہل بیت کا ہے کہ جو مراتب ہیں ان مراتب کا لحاظ رکھا جائے۔ کسی دور کے اندر ایک اتنا بڑا مسئلہ ہوا کہ کچھ لوگ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اس وقت کے امام نے، اس وقت کے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی لوگوں کے سامنے آشکار کیا کہ جو مراتب کا معاملہ ہے اس میں سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، وہ بلا کسی اختلاف کے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے۔ جو شخص ان کی خلافت کو نہیں مانتا وہ شخص اہل السنہ سے خارج ہے۔ اہل السنہ یہ صرف سنی کا لفظ سنی سنائی پر عمل کرنے والوں کے لیے نہیں، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور یہ سنی اور اہل السنہ کا لفظ عقائد کی بنیاد پر شروع ہوا۔ یہ لفظ جب اہل السنہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی توحید میں، اللہ کے اسماء و صفات میں وہ عقیدہ رکھتا ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اور جو اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے وہ جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، قدریہ ہے، مرجیہ ہے، مشبہہ ہے، مجسمہ ہے، لیکن وہ شخص اہل السنہ نہیں، وہ اہل السنہ سے خارج۔ اسی لیے ائمہ کے اندر بعد آنے والے دور میں اگر کسی شخص کو امام اہل سنت کہا گیا تو وہ امام احمد بن حنبل، جس کو امام اہل سنت کہا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بہت کچھ بدلا اور بہت سی شخصیتوں کو امام کہنا شروع کر دیا، جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا، لوگوں نے ان کو بھی شیخ الاسلام کہنا شروع کر دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مراتب ہے صحابہ کے، اس مراتب پر اہل بیت متفق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو ان کے پاس آئی، اور آ کر جس بات کا بڑا چرچا ہے، باغ فدق، یہ باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا تھا، اور اس میں آپ سالانہ جب اس سے پیداوار ہوتی تو اس سے آپ سالانہ اپنے گھر کا خرچ نکال کے بقیہ پھر یتامہ میں، مساکین میں، مجاہدین میں تقسیم کرتے۔ 5واں حصہ آپ رکھتے۔ جب انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، میں پوچھتا ہوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مطالبہ ابو بکر صدیق سے کیوں کیا؟ جواب ملے گا کہ ابو بکر صدیق سے یہ مطالبہ اس لیے کیا کہ وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے پہلے امام ہیں، پہلے امیر ہیں، اور خلیفۃ المسلمین ہیں، تو جسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین مانتی ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں مانتا۔ تجھے اہل بیت سے کیا محبت ہے؟ تیرا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل بیت کی قدر پوچھنی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ۔ اسی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے جناب علی سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں،
فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے لائق نہیں کہ اگر اس کے اندر ابو بکر موجود ہو اور وہ مسلح امامت پر کھڑا ہو جائے۔ علی کا جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، یہ نظریہ ہو، یہ موقف ہو، تم اہل بیت جو کہہ رہے ہیں اس کو تو مانو، اس کو تو تسلیم کرو کہ یہ اہل بیت کا اعتراف ہے ابو بکر کی فضیلت اور منقبت پر، اسے تسلیم کیا جائے۔ ابو بکر وہ ہے جن کی اختراع میں ایک تابعی نے نماز پڑھی۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی۔ یہ تابعی کہتے ہیں میں جب کسی مجلس میں جاتا تو لوگ مجھے مسلح امامت پر کھڑا کرتے۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے لوگ ان کو مسلح امامت پر کھڑا کرتے۔ ایک دن پوچھا گیا جب یہ مجلس میں آتا ہے اس کو مسلح امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں، فرمایا یہ وہ شخص ہے لأنه صلى خلف ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، اس کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو اہل بیت کا تذکرہ میں نے ابتدائی تمہید شروع کی ہے، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر اہل بیت کا مقام سمجھنے کی، ان کے عقائد و نظریات کو سمجھنے کی، اور وہ جن کا احترام کرتے تھے ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اکرم بھائی کے لیے بھی، حبیب بھائی کے لیے، انیس میری بھابھی ہیں بیمار ہیں، ابھی ان کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے شیخ محترم عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ان کی اہلیہ کی طبیعت کل سے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين
في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مجھے پتہ چلا پچھلے دنوں یہاں جو افتخار بھائی ہوتے تھے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بتقاضۂ بشریت اللہ ان کی لرزش و کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.